اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تعلیم و تربیت کی اہمیت، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ حصہ 2۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے واضح فرما دیا کہ انسان اپنا مقصد حیات کیسے پورا کرے۔ یہ بھی بتا دیا کہ علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا، اور یہ بھی کہ انسان کی تربیت کون کرے اور تربیت کا معیار کیا ہو۔ آج سے 1450 سال قبل کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح انسان درندگی اور کم عقلی میں جانوروں سے بھی تجاوز کیے ہوئے تھا۔ معمولی باتوں پر سالہ سال خون ریزی کا بازار گرم رہتا، جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا۔ اس صنعت فہم نازک یعنی بیٹیوں کو منحوس سمجھ کر زندہ درگور کر دیا جاتا۔ غلاموں اور باندیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ برتا جاتا۔ ہر مالدار اپنے سے کمتر کو اپنے جوتے کی خاک سمجھتا۔ جھوٹ، غیبت، تکبر، چوری، زنا اور شراب نوشی جیسے بڑے بڑے گناہوں کا بے جھجک ارتکاب باعث فخر سمجھا جاتا۔ دھوکے فریب کاری میں لطف محسوس کیا جاتا۔ جہالت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انسان دنیا میں رہنے کے اصولوں ہی سے انجان ہو گیا تھا۔ چہ جائے کہ مقصد حیات پورا کرتا، مگر جس طرح اندھیرا خواہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو جائے، اجالا پل بھر میں اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہالت کے اندھیرے کے بھی خاتمے کا وقت آ چکا تھا، جب اللہ نے اس عظیم ہستی کو وجود بخشا جن کے لیے خالق کائنات تخلیق کی گئی۔ ہر نبی، ہر قوم کو جن کی نوید سنائی گئی، جن کی امت میں شامل ہونے کی خواہش ہر انبیاء نے کی، جو سب کے سردار بنائے گئے، جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور جن کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرمایا۔ وہ عظیم برگزیدہ ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقرب و محبوب شخصیت ہیں جو خالق کائنات کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر دور میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ اللہ کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء پر مختلف کتب اور صحیفے نازل کیے گئے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام قرآن مجید نازل کیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسے پیارے انداز سے فرمایا جس سے اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے مثال محبت خوب واضح ہوتی ہے۔ اسی بات کی طرف اس روایت میں بھی اشارہ ہے کہ جب کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کانا خلق القرآن مسند احمد، قرآن مجید ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اگر معلوم کرنے ہیں تو قرآن پڑھ لیا جائے، کیونکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بہترین ترجمانی کرتا ہے۔ اب جب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر محبوب خوبی سے نوازا تو ان دو خوبیوں کو کیسے چھوڑ دیتا جو انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ جب ہر خوبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود ہے تو تعلیم و تربیت کا ملکہ بھی کامل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔